کس نے ڈھالا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ شکم مادر کے اندر جس انداز سے چاہتا ہے تمہاری شکلیں اور صورتیں بنا دیتا ہے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پہلی وحی جس نے پیدا کیا۔ پتہ چلا پیدا کرنے والا بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ تو جسم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اور اس جسم پر اگر میں اور آپ اللہ کی مرضی چلائیں گے اس کو سلامت رکھ پائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دیا اللہ نے، مرضی میری اور آپ کی ہو جائے، دنیا میں بھی تباہی سے دو چار ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب سے دو چار ہوگا۔ آزادی کے نام پر جس طرح کا چاہو لباس پہن سکتی ہو، جہاں چاہو گھوم پھر سکتی ہو، جو جی میں آئے کر سکتی ہو۔ دیکھیں کچھ چیزیں مردوں کے لیے خاص ہیں، کچھ چیزیں عورتوں کے لیے خاص ہیں۔ مثلا لباس کو ہی لے لیجیے، لباس کو اسی طرح کام کاج کے حوالے اور ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ ایسی ذمہ داریاں اور کچھ ایسے کام کاج یا کچھ ایسے خواص ہیں جو صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ پتہ چلا کہ ان دونوں کے باڈی سٹرکچر میں بھی فرق ہے، ان دونوں کے مزاج میں بھی فرق ہے، ان دونوں کی جسمانی ساخت میں بھی فرق ہے، ان دونوں کی ذمہ داریوں اور کاموں میں بھی فرق ہے۔ بس اس فرق کو ہم کہتے ہیں ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو آزادی دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مردوں کی جسمانی ساخت سخت ہے، کڑیل ہوتے، مضبوط ہوتے۔ عورتوں کی جسمانی ساخت بنسبت مردوں کے کمزور، صنف نازک کہا جاتا ہے نا، کمزور۔ آپ دیکھ لیں کہ کچھ کام ڈیوٹیز جو سخت ہیں وہ مردوں کے ذمہ لگا دی، اور جو سنوارنے یہ دیکھیں سنوارنے کی صلاحیت، کسی چیز کو بہترین انداز سے جوڑنے کی اور رکھنے کی صلاحیت عورتوں میں زیادہ ہے۔ گھر کی چیزوں کو، بچوں کی تعلیم اور تربیت کیا معمولی کام ہے اس کو سمجھتے ہیں آپ؟ یہ عورتوں کی ذمہ داری لگا دی مین، مرد بالکل آزاد نہیں اس سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نعرہ لگانا کہ بالکل برابری اور بالکل ایک طرح کے سلسلے کر کے ہم سامنے ان کو لانا چاہتے ہیں، کس طرح وہ لا سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور نام اور نعرے ہمیشہ اس طرح کے لگائے جاتے ہیں کہ اچھے اچھے لوگ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آزادی کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا خیال ہے؟ اسلام پابندی لگاتا عورت کی آزادی پہ؟ بالکل نہیں لگاتا۔ آزادی وہ آزادی جیسے تو ایک شہزادی، وہ آزادی نہیں کہ جس سے ہو جائے تیرے گھر کی بربادی۔ آپ دیکھ رہے ایک گھر میں اگر باپ ہے وہ اپنی بیٹی کو کس انداز سے رکھتا ہے، دیکھ لیں اسلامی معاشرے میں۔ بیٹا تیرا کام گھر میں رہنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو گھر میں رہے بیٹا، تیری ساری ضروریات زندگی پرووائڈ کرنا اللہ نے میری ذمہ داری رکھی ہے۔ کبھی کسی ضرورت سے باہر جانا پڑے دوائی دارو کے لیے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک باپ جب اپنی بیٹی کو لے کے جائے اور واپسی پہ کہیں بیٹا اچھا کیا خیال ہے کوئی گھر کی سبزی فروٹ کوئی گروسری کھانے پینے کی چیزیں نہ لے لے،
5-10 کلو 15-20 کلو 30 کلو جو سامان ہے، کبھی کسی باپ نے اٹھا کے اگرچہ وہ بڑھاپے کی عمر میں بھی پہنچ چکا ہو بیٹی کے سر پہ لاد دیا ہو؟ بتائیں کوئی مجھے اسلامی معاشرے میں؟ نہ. تو میری لاڈلی ہے، تو میری شہزادی ہے، تو میری بیٹی ہے، تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو میرے جسم کا حصہ ہے، تو کمزور ذات ہے، صنف نازک ہے، تیرا باپ تجھ پر بوجھ نہیں ڈالے گا. بھائی اور بہن اکٹھے نکلے اسکول کالج کے لیے، اپنی کنوینس نہیں، سواری نہیں. اگر عام بس میں گئے، جگہ کسی جگہ پہ ایک سیٹ ملی ایک نہیں ملی، کیا خیال ہے بھائی بیٹھ جائے گا ہمارے اسلامی معاشرے میں اور بہن کو کھڑا کر دے گا؟ بتائیے آپ. نہ میری بہنا، تو ہمارے گھر کی رانی ہے، تو شہزادی ہے، تو ہماری عزت ہے. تو آرام سکون سے بیٹھے گی، تیرا بھائی کھڑا رہے گا. راستے کی کوئی رکاوٹ بھی ہوگی، کوئی پریشانی بھی ہوگی، اپنے سینے پہ جھیلے گا، اپنی بہن پہ آنچ نہیں. اور رہا مسئلہ لباس کا، میرے چہرے پہ گرد پڑ جائے، غبار آ جائے، مٹی دھول گرد پڑ جائے، کوئی بات نہیں، اللہ نے میری ساخت کو مضبوط بنایا ہے. تیرے چہرے پر میں سکریچ اور مٹی اور گرد بھی پسند نہیں کرتا ہوں. گندی نظر تو بہت دور کی بات ہے. یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے اسلامی معاشرہ. ٹھیک ہے گھر کی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں ایک خاوند جب گھر آتا ہے، اس کی بیوی اس کے لیے پانی کا، کھانے کا انتظام یا ضروریات زندگی پیش کرتی ہے اور خوشی محسوس کرتی، ملازمہ کے طور پہ نہیں، ذمہ داری کے طور پہ کرتی ہے. اگر ملازمہ کے طور پہ وہ یہ کرے تھوڑی دیر کے لیے، جو غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو ملازمہ بنا دی ہے گھر کی. اچھا آپ مجھے بتائیں، وہ جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے تغاریاں اٹھا کے آیا، اینٹیں لگا کے آیا، دھوپ پہ کام کر کے آیا، افسروں کی جھڑکیاں کھا کے آیا، بسوں میں دھکے کھا کے آیا، ٹھیلے اور ریڑیاں دھکیل کے آیا، لکڑی اور لوہے کے کام کر کے آیا ہے، سردی اور گرمی کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی باتیں سن کے گھر آیا 8 گھنٹے. اگر 15 منٹ آپ نے اس کی کوئی خدمت کر دی ہے تو خدمت گزاری کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہ آپ کا خادم ہوا یا آپ اس کی خادمہ بن گئی. بات صرف سمجھنے سمجھانے کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور عورت جس بھی روپ میں ہو، اسلام نے اس کو عزت دی ہے. ماں کی صورت میں آپ مجھے بتائیں، بیٹا اگر ساتھ ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، کسی بھی جگہ پہ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اف بھی نہیں کہہ سکتا، بھی نہیں کہہ سکتا، اوئے بھی نہیں کر سکتا. جیسے کہتے ہیں جتنا مرضی لوڈ ہے چس بھی نہیں کر سکتا. یہ گھر کی ملکہ ہے اور میں اس کا ملازم اور خادم ہوں. اللہ نے اس کے قدموں تلے میری جنت رکھ دی ہوئی ہے. یہ راضی ہو جائے گی زمین پر، رب رحمان راضی ہو جائے گا عرش برین پر. اسلام کے متعلق بات، اسلام نے تو کہا اگر ماں کی صورت میں ہے تیرے لیے جنت ہے، اگر بیٹی کی صورت میں ہے باعث عزت ہے، اگر بیوی کی صورت میں باعث راحت ہے، اگر بہن کی صورت میں ہے یہ تیرے گھر کی رونق ہے. اسلام نے تو تعلیم یہ دی کہ بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت نہ دو. پالتے تو سارے ہیں اولاد کو، بیٹوں کو بھی پالتے ہیں، بیٹیوں کو بھی پالتے ہیں. کُنَّا لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ کے الفاظ بیٹوں کے لیے تو نہیں آئے. آج جو بیٹیوں کی پرورش کے معاملے میں کوئی صعوبت اور تکلیف برداشت کرتا ہے، فرمایا یہ بیٹیاں کل کلاں جہنم کی آگ سے آڑ اور باڑ بن جائیں گی.
بیٹوں کی پرورش کے متعلق تو یہ بات نہیں ہے۔ تو اسلام نے میری بہنوں بیٹیوں جو مقام دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا۔ غلط نعروں پہ مت جانا، غلط تشہیر پہ مت جانا، یہ سوشل میڈیا کے جادوگروں کی باتوں کو نہ ماننا۔ یہ آزادی کے نام پر تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات ایک ٹائم پہلے بھی میں نے بیان کی، بعض اوقات ایمانیات کو تازہ کرنے والی باتیں یوں سمجھے کہ ایمان کے پودے کو پانی لگانے کے برابر ہوتی ہیں۔ کسی اللہ والے سے کسی ایک بیٹی نے، اسلام کی بیٹی نے ایک سوال پوچھ لیا، بات غور طلب ہے۔ سوال کیا پوچھتی ہے؟ یہ جس طرح آج کل لوگ مروب ہو رہے ہیں سوشل میڈیا سے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مروب ہو گئی ہو کسی کی بات پہ۔ کہتی استاد جی، حضرت جی، شیخ صاحب، ساری پابندیاں ہمارے اوپر کیوں؟ اس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا، اس انداز سے چلنا ہے، نظریں نیچی رکھنی ہے، شرم و حیا سے بات اس انداز سے کرنی، ساری احتیاطیں، لباس جس طرح گرمیاں آتی ہیں لڑکے بھائی ٹی شرٹس بھی پہن لیتے ہیں، بٹن بھی کھول لیتے ہیں، اور بعض کا پوری شرٹ ہی اتار دیتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے؟ لڑکیوں کو اجازت ہے؟ گرمی ہے یا سردی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ کے رکھنے کی چیز عورت عورہ سے ہے۔ پردہ ہے تو عورت ہے، پردہ نہیں ہے تو عورت نہیں ہے۔ ڈھک کے رکھنے کی چیز، چھپا کے رکھنے، مستور ہے۔ دنیا کی عظیم ترین عورتوں میں سے ایک عورت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کا گھرانہ، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، ان سے اونچا بڑا کون ہوگا؟ کیا کہتی ہیں؟ علی، میرا جنازہ بھی اٹھے تو رات کی تاریکی میں اٹھے، میں پسند نہیں کرتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ زندگی کی بات تو اور ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں جب کفنا دیا جاتا ہے میت کو، اس کے اوپر بھی ایک کپڑا، چادر یا کوئی یہ شاخیں وغیرہ ڈال دی جاتی ہیں تاکہ پردہ رہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ اسلام کی تعلیم کہ اتنا ڈھانپنا چاہیے، بات دور نہ نکل جائے۔ میں عرض کر رہا تھا مرد اپنی مرضی کرے، لڑکے اپنی مرضی کرے، ساری پابندیاں ہمارے لیے کیوں؟ سمجھ کے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ کہتے بیٹا بات سنو، کبھی گزرتے ہوئے کسی لوہار کی دکان دیکھی ہے؟ جی دیکھی ہے۔ اس کا لوہا کہاں پڑا ہوتا ہے؟ کہتے جی باہر دکان کے پڑا ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی بارش وارش آ جائے، آندھی طوفان آ جائے، کہتے باہر ہی پڑا ہوتا ہے۔ بعض کا تو اس پہ تھوڑا بہت زنگ بھی جھی لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر دکاندار کو اس لوہار کا آرڈر آ جائے، کیا کرتا ہے؟ تھوڑا چھنی لیتا ہے، اس کو ٹکڑے پیسز کر کے، ریگ مال مار کے، صاف کر کے، پینٹ کر کے، چیز تیار کر کے آگے دیتا ہے۔ بتاؤ بیٹا اس کی قیمت میں کچھ کمی واقع ہوتی؟ کہتی نہیں۔ کبھی کسی سونار کی دکان پہ گئی ہو؟ جی۔ کہنا اس سے ذرا کوئی قیمتی پتھر، قیمتی موتی، کوئی نگینہ دکھا دے، کوئی ڈائمنڈ دکھا دے۔ ہیرے کی قدر تو جوہر ہی جانتا ہے نا۔ بتاؤ بیٹی دکان کے باہر ہی رکھا ہوگا؟ کہتی نہیں۔ اندر شوکیس میں رکھا ہوگا؟ کہتی نہیں۔ کہاں رکھا ہوگا؟ الماری ہوگی، ایک تجوری ہوگی، بڑا دروازہ کھولے گا، چھوٹا خانہ کھولے گا، ایک مخمل کا ڈبہ نکالے گا، اس کے اوپر ریشم کا کپڑا ہوگا، اس کے اوپر وہ قیمتی ہیرا پڑا ہوگا۔ جوہری جانتا ہے اگر اس کے ہیرے پر کوئی سکریچ آ گیا،
اس کی وہ قیمت نہیں رہے گی جو اب ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ بیٹا تم اسلام کے ہیرے ہو، تم اسلام کی قیمتی چیزیں ہو، تم مسلمانوں کی قیمتی متاع ہو۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ قوموں کی عزت ماؤں کے ساتھ ہے، قوموں کی عزت بہنوں کے ساتھ ہے، قوموں کی عزت بیٹیوں کے ساتھ ہے۔ بیٹی باعزت ہوگی، با حیا ہوگی، با ادب ہوگی۔ گھر کی ایک چادر باپ کی پگڑی کہلائے گی۔ اگر اس نے حیا کے دامن کو نہ تھاما، وفا کے دامن کو نہ تھاما، اس نے اگر اپنی عزت اور اہمیت کو نہ سمجھا، اس کی پگڑی پرولا بن سکتی ہے، جھاڑو پوچھے کے کام آ سکتی ہے۔ اب تم پہ ہے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے باپ کی پگڑی کو سر پہ سجاتی ہو یا گلیوں کا پرولا بناتی ہو۔ یہ جو نام نہاد آزادیوں والے ہیں نا، یہ تمہیں اور تمہاری عزت کو، تمہارے باپ کی شان و شوکت کو، تمہارے بھائیوں کی غیرت کو ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ تم تو گھروں کی شہزادیاں اور رانیاں ہو، تمہیں آزادی کی۔ اچھا، ایک امیر سے امیر مرد بھی گھر کی چیزیں، گھر کے خرچے، گھر کی جا کے اپنی بیٹی سے یا بہن سے، ماں سے، بیوی سے طلب کرتا ہے، مانگ رہا ہوتا ہے، آرڈر نہیں کر رہا، مانگ رہا ہے یہ چیز لا کے دیں۔ اور ملازموں کو بھی کوئی بندہ اپنے پیسے اور قیمتی چیزیں رکھتا ہے ان کے پاس؟ نہیں، یہ کانسیپٹ غلط ہے جو ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ شاید ان کو نوکرانی نہیں، اپنی اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے۔ ہر انسان نے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی تو کرنی ہے۔ کیا خیال ہے 8 گھنٹے کے لیے تگاری اٹھا سکتی ہے عورت؟ جو لوگ باہر لائیں اس کو، مزدوریاں کرائیں اس سے، جوان ہو تو جناب ریسیپشن پہ بٹھا دو، بوڑھی ہو گئی تو کچن میں لے جا کے اس کے 10 بندوں کا کھانا تیار کرواؤ۔ وہ معاشرہ صحیح سمجھتی ہو، اور جس معاشرے کا کہ جوان ہو تو بھائی تمہارے نخرے اور ناز اٹھائیں گے، باپ تمہاری ہر جائز خواہش کو تمہاری دہلیز تک پہنچانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، ماں کی صورت اختیار کرو گی تو تمہارے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے، تمہاری خدمت ہی اس کی عزت کا باعث ہے۔ اگر بیوی ہو تو تمہاری ساری ضروریات زندگی کو پورا کرنا تمہارے شوہر کی ذمہ داری۔ اور ادھر کیا بتایا جا رہی ہے؟ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم نہیں، اللہ کی قسم، یہ شہزادیوں والی عزت دی جا رہی ہے۔ شہزادیوں والی عزت اور آبرو سے ہمکنار کیا جا رہا ہے۔ باقی کتنا چھپا کے رکھنے کی چیز ہے۔ مردوں کو شلوار ٹخنوں سے اوپر، شلوار ازار تہمت اوپر رکھنے کا حکم ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج کچھ میرے بچے اس طرح بھی ہیں کہ ان کی شلواریں اور پینٹیں سڑکوں کی صفائیاں کر رہی ہیں، افسوس کے ساتھ۔ یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ اور پھر ذہنی غلامی کو دیکھیے، شرع اسلامی نے کہا زیادہ زیادہ نصف ساق، ہاتھ پنڈلی تک، اور کم سے کم ٹخنوں سے اوپر۔ تو اتنے کو سمجھا جا رہا ہے شاید یہ کوئی بڑا کام ہے یا یہ کوئی عجیب و غریب سا میں لگوں گا، اور دوسری طرف اتنی اتنی نکریں بھی پہن لیتے ہیں، یہاں سے پھاڑ لی، یہاں سے پینٹ، نئے کپڑوں کو یا تو آتے ہی اس انداز میں کہ پھٹے ہوئے، یا بعد میں خود کر لیجیے، دھاگے نکال دیجیے اور اس کو فیشن کا نام۔ یہ ذہنی غلامی ہے، اس ذہنی غلامی سے باہر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا یہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ صحابیہ سنتی ہیں، کہتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ایک بالشت کپڑا کم از کم نیچے رکھیں۔
زمین پہ. کہتی ہے کہ وہ سٹیپ اٹھائے گی، قدم لے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاؤں نظر آئیں. اور یہ میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ کس ماحول کی یہی اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے، یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات ہو رہی ہے. یہ جو آپ کو ہاف بازو سلیو لیس یا کپڑے پہنے ہوئے ننگی نظر آتی، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ ایمان کا راستہ نہیں ہے، یہ تو شیطان کا راستہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سٹیپ لے گی، پاؤں نظر آئیں گے. فرمایا ایک ذراع تک، ایک ہاتھ تک، اس طرح یہ تقریباً فٹ 1.5 فٹ اتنا کپڑا بھی. تو راستے میں تو کوئی ایسی جگہ بھی آ جائیں گی جہاں کوئی اس کے کپڑے مٹی لگ سکتی ہے، کچھ لگ سکتا ہے کچھ. میں آگے سوکھی جگہ آئے گی، اس پر کپڑا پھرے گا، پاک ہو جائے گا. غور کیجئے، اس کے کپڑوں پر مٹی گارے کو پسند کر لی ہے لیکن گندی نظر کو پسند نہیں کیا. یہ اسلام نے عزت دی ہے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تمہیں. اور ایک بات بڑی سخت کہنے لگا ہوں، میں اور آپ سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں. یاد رکھیں، بے پردہ عورت اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ اس کے باپ کے اندر کوئی غیرت نام کی چیز نہیں ہے، بھائی کے اندر حمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے بیٹے کو کوئی اس کی آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی ہیں، اس کا شوہر بے غیرت ہو چکا ہے. کل جو چند بیبیاں بے پردہ دیکھیں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا جو میں نے ان سے، پردہ وہ تمہارا کیا ہوا؟ کہنے لگی مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. جن کی عقل کام کرتی ہے، جن کی عزت کام کرتی ہے، جن کی حمیت کام کرتی ہے، جن کی غیرت کام کرتی ہے، جو اللہ والے ہیں، جو رسول اللہ والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو حدیث والے ہیں، جو دین اسلام والے ہیں، وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیویاں بے پردہ نکلیں. کیونکہ اللہ نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آرڈر دیا تھا، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، کل ازواجک، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، وبناتک، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المومنین، آپ مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیا کریں. ایک ایک چیز، ایک ایک ادب سکھایا ہے. فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن. یہ بات بڑی اچھی ہے کہ پہچان لی جائیں. کیا پہچان لی جائیں گی؟ کہ یہ عزت دار گھرانوں کی بیٹیاں ہیں، یہ عزت دار گھرانوں کی عورتیں ہیں، یہ عزت دار مردوں کی بیویاں ہیں، یہ عزت دار بھائیوں کی بہنیں ہیں، یہ عزت دار بیٹوں کی مائیں ہیں. فلا یؤذین، پھر انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، پھر کوئی تکلیف دینے کی جرت نہیں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. مردوں کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اسلامی غیرت اور حمیت کو پیدا کریں، اجاگر کریں. اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے، مومنوں کی عورتیں کیسی تھیں. اچھا، آج ایک آواز آتی ہے، جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی حد تک بات درست ہے، دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو پردہ ہوتا ہی نہیں. بظاہر صرف نقاب کیا ہو، حجاب کیا ہو، دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو وہ بھی پردہ نہیں رہتا. لیکن یہ کہہ کر اس کا لباس اتروا دینا، اس کا حجاب اتروا دینا، اس کا نقاب اتروا دینا، یہ ظلم اور زیادتی پہ مبنی بات ہے. گلیوں میں ابو بکر ہوتے تھے، عمر فاروق ہوتے تھے، عثمان غنی ہوتے تھے، علی مرتضیٰ شیر خدا ہوتے تھے. گلیوں میں بلال ہوتے تھے، گلیوں میں ابو ہریرہ ہوتے تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. پردے کا حکم اس وقت کا بھی ہے.
پردے کا حکم اس وقت کا ہے جب دنیا پر اللہ کے ولی چل رہے ہوتے تھے، اور صحابیات سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی کون سی خواتین ہوں گی؟ ولایت کے درجے پہ اس سے زیادہ کون سے اور خواتین فائز ہوں گی؟ ان کو پردے کا آرڈر دے کر حکم سب کے لیے عام کر دیا، حکم سب کے لیے عام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر عزت اور حمیت اور غیرت پیدا کیجئے، اپنے گھروں کے ماحول کو بہترین کیجئے، اور میری بہنوں اور بیٹیوں، ان خوشنما نعروں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا جسم اور میری مرضی، لباس جیسا چاہوں پہنوں، جہاں مرضی جاؤں اور گھوموں پھروں، نہیں۔ تم آزاد ہو، اور تمہاری آزادی یہی ہے کہ تم گھروں کی ملکائیں ہوں، گھروں کی رانیاں ہوں، گھروں کی شہزادیاں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات چلی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے، ان چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے غلط طریقے سے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا ایک غلط انداز ہے، یہ سوشل میڈیا کا ایک غلط استعمال ہے، اس سے بچنا لازم ہے، اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ معذرت کے ساتھ، آج کتنے ایسے لوگ ہیں، لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اپنی ہی قوم کی بیٹیوں کے سر کسی اور کا، دھڑ کسی اور کا لگا دیتے ہیں۔ آپ کو ہر تھانے میں کوئی نہ کوئی سائبر کرائم میں اس طرح کی چیز مل جائے گی۔ کئی ایک جگہوں پہ دشمنیاں قائم ہو گئیں، تصاویر کو لیا اور کاٹ کے بیہودہ عورتوں کی تصاویر لگا کے تشہیر کر دی گئی۔ یہ سوشل میڈیا کا انتہائی گندا زہر ہے جو اس معاشرے میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور اگر اس کو میں لے کے جاؤں سوشل میڈیا کو، جو آگے بابرکت مہینہ، ویسے تو کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں کہ جب توبہ کی گنجائش ہمارے لیے نہ ہو، جب دعا کرنے کی ہمیں نہ کہا گیا ہو، لیکن ایک خصوصی ہوتا ہے نا موسم، وہ اگلا مہینہ آ رہا ہے۔ اس میں کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کے نقصانات سے عام دنوں سے بھی زیادہ بچنا۔ سب سے قیمتی متاع وقت ہے، زندگی یہی ہے نا، وقت گزر رہا ہے، زندگی گزر رہی، برف کا بلاک پگھل رہا ہے، برف کا بلاک پگھل رہا ہے۔ آپ اور میں غور کریں کہ سکرین ٹائم میرا ضروری حوالے سے کتنا ہے۔ ایک ہے، میں اپنے میسیجز دیکھتا ہوں، خیر کے کام کرتا ہوں، میرا کوئی کاروبار ہے، میرا کوئی پڑھنے پڑھانے کا اس پہ کام ہے، یا میری کی دفتری مصروفیات ہے، یا میں اپنے پیاروں کے ساتھ رابطے میں ہوں، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک ٹائم رکھ لیں، اس کا ایک ٹائم رکھ لیں۔ پوری لائبریریاں آج کل موجود ہیں، اس کا کوئی ٹائم رکھ لیں۔ اگر ٹائم فکس نہیں کریں گے، تباہی آئی پھر تباہی آ جائے گی، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو لے کے دیا تعلیم کے لیے، اب 4 گھنٹے کی اگر پڑھائی ہے تو 8 گھنٹے اس پہ کیوں صرف ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب 4 گھنٹے کہیں اور صرف ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کا دفتر کا 2 گھنٹے کا کام ہے اور وہاں آپ 4 گھنٹے لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے 2 گھنٹے آپ اپنے آپ سے پوچھیں نا کدھر جا رہے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا، ٹھیک ہے، جمعہ تقریر کرتے ہوئے موضوع پہ بعض کا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، 1-2 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں۔ آپ کئی دفعہ دیکھیں گے لوگ ادھر سے اشارے کر رہے ہیں، گھڑی کی طرف اشارہ۔ ٹھیک ہے، جو ٹائم کہا گیا بہتر ہے کہ اس کی پابندی، لیکن یہ کہا ہے کہ جب سوئی پہ سوئی آئی نہیں، سیکنڈ منٹ نکلا نہیں، اور بس ٹھیک اللہ اکبر کر دیں۔ کبھی آپ نے اپنی دیگر ایکٹیویٹیز کے معاملے میں بھی اس طرح کا کام کیا؟ ادھر اذان ہو رہی ہے، آپ سو رہے ہیں، یا شریعت صرف مولوی صاحب کے لیے ممبر پہ ہے کہ جناب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اتنے منٹ پہ اتنے سیکنڈ پہ ہی ہوگا؟
اللہ کے بندوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نماز کے لیے آتے، اور بعض اوقات اگر کوئی سائلہ باہر آ جاتی، سوال مسئلہ پوچھنے کے لیے عورت آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتانے کے لیے چلے جاتے، آپ بات کرتے، صحابہ انتظار کرے، بعض اوقات مسئلہ کو اگر لمبا ہو تو 5-10 منٹ لگ بھی جاتے، اس سے بھی اگر زیادہ دیر ہوتی، صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لاتے اور ہم بیٹھے بیٹھے اونگنا شروع کر دیتے تھے، ہم بیٹھے بیٹھے اونگنا شروع کر دیتے تھے، اور اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے ایک مسئلہ ثابت یہ بھی ہوتا ہے، نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹیک لگا کر جب بندہ غفلت سو جائے تب وضو ٹوٹتا ہے، صرف اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اصول آپ اپنی ساری زندگی پر پھر اپلائی کریں نا، اپنا ہر ایک ٹائم کو فکس کر لینا، میچ کا ٹائم آدھا گھنٹہ لیٹ بھی شروع، کوئی بات، چلو شکر ہے شروع تو ہوا ہے، سیاسی پارٹی کا جلسہ 2.5 گھنٹے تاخیر سے، چلو کوئی بات نہیں، بڑے لوگ ہیں، دیر ہو ہی جاتی ہے، ادھر ہی آ کے 1-2 منٹ پہ آپ کو تنقید اللہ کے لیے، اس دیکھو ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید، وہ میں کروں یا آپ کروں غلط ہے، ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح، اگر اصلاح کی نیت ہو نا تو پھر اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے، اور وہ بھی اس صورت میں ہے جب اگر بہت دیر ہوگی، بھائی آپ نے 25 منٹ کا ٹائم دیا تو آپ کو 1.5 سے بھی اوپر ٹائم چلا، 1-8 منٹ کی گنجائش دے دیا کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سوشل میڈیا اور اسکرین ٹائم، اس کو آپ لمیٹڈ کریں، لمیٹڈ کریں گے تو رمضان المبارک جو آنے والا اس کی برکتوں کو سمیٹ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ زیادہ اسکرین پسند کرتے ہو، اور آپ کو ایک ہوتا ہے نا، میں تو اب یہ کہوں گا کہ بعض لوگوں کو نشے کی آتا، آنکھ کھلتی دعا بعد میں پڑھتے ہیں، موبائل پہلے دیکھتے ہیں، دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پہیلیوں میں لوگ پوچھتے تھے جناب اگر آپ گہری نیند سو رہے ہیں، باہر بیل ہو گئی ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ کچھ لوگ کہتے اٹھیں گے دروازہ کھولیں گے، کہتے نہیں پہلے تو آنکھ کھولیں گے، میں تو کہتا ہوں آنکھ کھولنے سے پہلے بھی اپنا موبائل کا لاک کھولیں گے۔ یہ استعمال اور ضرورت سے زیادہ نشہ جو چڑھ گیا اس کو اتارنا ہوگا، تب جا کے رمضان مبارک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، اپنے بچوں پر بھی بات یہیں سے جاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔